دیتے ہیں؟ اس نے کہا میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا تم یوں کہو میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یعنی بیوی کو، اور 3 مرتبہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ میں دوست کو میسج کیا لیکن غلطی سے اپنی ہی بیوی کو چلا گیا، تو کیا بیوی کو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی سامنے ہوتی اور یہ کہتا تجھے طلاق، پھر چاہے لاکھ قسمیں کھاتا یہ طلاق واقع ہوتی، لیکن میسیجز کے اندر گنجائش نکل سکتی ہے کہ اگر یہ حلفیہ بیان دیتا ہے کہ بیوی کو طلاق دینا مقصود نہیں تھا، میں تو کہیں اور فارورڈ کر رہا تھا، اچانک یہاں پر آ گیا، تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن یہ لفظ سری ہوتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، اگر سامنے ہوتا نا، اس کے بارے میں فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بیوی سے کہہ رہا ہو کہ میں نے تجھے شاپنگ کی اجازت دی، فرض کریں یہ کہنا چاہ رہا تھا اور منہ سے نکل گیا میں نے تجھے طلاق دی، اس کا عذر نہیں سنا جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس لیے نہیں سنا جائے گا کہ صریح لفظ ہوتے ہیں، واضح الفاظ ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح ہر ایک کو رعایتیں دی جاتی رہیں تو وہ طلاق دینے کے بعد بھی جھوٹ بول کر کہیں گے کہ میں نے تو کچھ اور ارادہ کر لیا تھا۔ اور آپ اگر یہ سمجھیں کہ نہیں ایسا تو کوئی بھی نہیں کرے گا، صاحب اتنا تو خوف خدا ہوتا ہے، تو پھر میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ طلاق دے کے صریح جھوٹ بول کر ایک حرام کو حلال کرنے کے لیے، ازواج کو اپنے پاس رکھنے کے لیے صریح جھوٹ بول دیتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی یہ تعجب خیز بات نہیں ہے، لہٰذا نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ لیکن اس کنڈیشن کے اندر گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی جب پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو بچوں کو تو یہ طلاق کے الفاظ بارہا زبان سے نکالتے ہیں۔ اب فرض کر لے کہ ایک عالم پڑھا رہا ہے اور کلاس میں سامنے ہی زوجہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، اب وہ کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی، اب لازمی بات ہے کہ زوجہ کو دینا تو مقصود نہیں، وہ تو پڑھا رہا ہے، تو کیا اس میں تعویل نہیں کریں گے؟ تو اس لیے بعض صورتوں میں تعویل کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اگر بیوی سامنے ہوتی اور اس طرح کا کلاس روم وغیرہ کوئی اور قرینہ نہ ہوتا تو پھر ہم اس کا کوئی عذر نہیں سنتے اور طلاق کے وقوع کا حکم دیا جاتا۔ ایک